الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ الکوثر کو سٹارٹ کیا تھا پڑھنا، اس کے زمانے نزول کو پڑھ لیا کہ یہ کب نازل ہوئی، مکہ کے اندر نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی تاریخی پس منظر نازل کیوں ہوئی تھی، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زیادہ کی جا رہی تھی۔ جب مخالفت کی جا رہی ہوتی کسی انسان کی تو اس انسان کو حوصلے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی بڑی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر موٹیویٹ کیا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈپریس ہو رہے ہوتے تھے، ٹینشن کے اندر ہوتے تھے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فوراً سے کوئی نہ کوئی صورت نازل کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے۔ آج تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد خیر الکثیر ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر الکثیر، سب سے بہترین خیر کی بات، سب سے زیادہ خیر کی چیز کو کوثر کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خیر کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ سب سے زیادہ خیر کی چیز کو کوثر کہتے ہیں۔ اس خیر کی چیزوں کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول کیا، حکمت نازل کی۔ آپ علیہ السلام جب بھی کوئی بات کرتے تھے بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتے تھے، جب بھی کسی جگہ پر فیصلہ کرنا ہوتا تھا بڑا اعتدال کا فیصلہ کرتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے درمیانی بات ہوتی تھی، میانہ روی والی بات ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل جو سی ہیں وہ میانہ روی والی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے بالکل بہترین قسم کے فیصلے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی نعمت سے بھی نوازا، سب سے بہترین اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ علیہ السلام اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی پیک لیول پر بٹھا دیا جا کے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خیر الکثیر تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ مکہ کو فتح کر دیا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا فوراً پورے کے پورے قبیلے جو ان سے ہیں وہ اس کے اندر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خیر تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ڈپریشن کی کیفیت طاری ہو رہی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل کر کے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب، اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو سب سے زیادہ خیر عطا کریں گے۔ یہ لوگ آپ کو ڈپریس کرتے ہیں نا، یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہوگی آگے، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو سب سے بہترین خیر دیں گے اور سب سے زیادہ دیں گے۔ اس کا نتیجہ آج ہم نے دنیا کے اندر دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو، اور جہاں پر اذان کی آواز گونجے گی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی جا رہی ہوگی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان کا تذکرہ آتا ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ دونوں تذکرے اکٹھے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دی انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب، ہم آپ کو سب سے بہترین اور سب سے زیادہ خیر عطا کریں گے۔ اب خیر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں دی گئی۔ اس طرح میں نے بات کی اخلاق کی، تو اخلاق بھی ایک خیر کی طرح کی چیز ہے، اور وہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین دیا۔ پوری دنیا میں سے سب سے بہترین اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی طریقے سے اولاد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا کوئی نہیں بھی تھا تو اس کے بدلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام دنیا کے اندر اتنا بلند کیا کہ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ایون کہ کرسچن اور وہ لوگ جو کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ دنیا کا ایک کامیاب ترین شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک اسلام قبول کریں نہ کریں کامیاب ترین انسان ضرور مانتے ہیں۔ یہ وہ ایک چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ہم نے آپ کو سب سے بہترین اور سب سے زیادہ خیر عطا کی۔ اچھا، جب یہ خیر عطا ہو جائے کسی بھی انسان کو تو کیا کرنا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھیں، صلاۃ پڑھیں، نماز پڑھیں، اور وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یاد رکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے، نعمت کا شکرانہ یہ ہے، نعمت کا شکر اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب زیادہ خیر عطا کی، ساتھ ہی فرمایا اب خیر تو ہم نے عطا کی ہے، اب آپ کا کام کیا ہے؟ ایک چیز ہم نے دے دی، گیو اینڈ ٹیک کا رول ہوتا ہے نا، ایک چیز ہم نے دی، اب آپ کا کام یہ ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی بھی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قربانی سے مراد کیا ہے؟ کیسی جانور ذبح کر لیں قربانی ہے؟ قربانی سے مراد ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
اگر قربانی کا فلسفہ سمجھے ہم، اسماعیل علیہ السلام کو جو سیدنا ابراہیم نے ذبح کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ آخر بیٹے کو ہی کیوں ذبح کیا؟ اور بھی تو کہ وہاں پہ جانور بھی تو تھے اتنے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کی قربانی کو قبول کر کے آسمان سے دمبا بھی تو نازل کیا تھا، یہی دمبا ابراہیم پہلے بھی ذبح کر سکتے، لیکن بیٹے کو ذبح اس لیے کیا کیونکہ بیٹا جو ان سے ہے وہ اللہ کے رسول نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے لیا تھا۔ 80 سال کی محنت کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تھا، اور جب بیٹا عطا کیا تو اس کو بھی جو ان سے ہے وہ کہا کہ جاؤ اور جا کر فلاں علاقے کے اندر جا کر چھوڑو، بیابان علاقے کے اندر، صحرا کے اندر جا کے چھوڑو۔ تصور کریں ذرا، ایک شخص کو بیٹا ملے 80 سال بعد، دعائیں مانگ مانگ کے اس نے بیٹا لیا ہو، اور اس بیٹے کو ملنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ حکم دے جائیں اس بچے کو لے کر ایک صحرا کے اندر جا کر چھوڑائیں، تو اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ باپ جا کے چھوڑا ہے، محبت کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جواب نہیں کیا، فوراً سے تسلیم کیا اور چل پڑے، کوئی بات نہیں کی، جا کے بیٹے کو چھوڑا۔ پھر جب واپسی بیٹا جوان ہو کے سامنے آیا، اب باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان میرے ساتھ کھڑا ہو، میرے ساتھ ہاتھ بٹھائے، میرے ساتھ سارے کام کرے، میرا دستے بازو بنے، باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے ہی بیٹا بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا بیٹے کو ذبح کر دیں، یعنی کہ معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم سے قربانی اس چیز کی مانگی جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ بیٹا ان کے لیے مال و دولت، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز تھی ان کے لیے بیٹا، اسی لیے بیٹے کی قربانی مانگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ معلوم ہوا اپنی سب سے قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اصل میں یہ قربانی کا فلسفہ ہے، پوری قربانی کا۔ نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ چیز نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ انسان کے لیے وہی چیز تو مشکل ہو، کسی شخص کے لیے مال بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو مال سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پیسے سے، وہ پیسے کے پیچھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہے، ہر کسی کو چھوڑتا ہے۔ کسی کے لیے اپنے بہن بھائی، دوستی، یاری، محبت، یہ چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اپنی ذات، اپنی سیلف اسٹیم، اپنی اناج ان سے بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی طلب کی ہے وہ اسی چیز کی طلب کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، قربانی کرنی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنی ہے اور سب سے محبوب چیز کی کرنی ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہی یہاں پہ کیوں آیا؟ نماز پڑھنے کا حکم اس لیے آیا کیونکہ نماز کے اندر ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے نماز کا کہہ کے انڈائریکٹلی یہ بات کہنا چاہیے کہ سجدہ کرنا ہے تو صرف میرے سامنے کرنا ہے، سجدہ اور کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ سجدہ باقاعدہ بھی نہیں کرنا اور تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا۔ اصل میں تعظیمی سجدہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں جاتے ہیں ہلکا سے جھکتے ہیں، لیکن سجدہ تو نہیں نہ ہوتا، وہ بھی ایک تعظیمی چیز ہوتی ہے، تعظیم کے طور پہ کرتے ہیں، عزت و احترام کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم درباروں میں جا کے سجدہ نہیں کرتے، ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ تعظیمی سجدہ تو نماز کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فصلی لربک وانحر، نماز بھی میرے لیے پڑھنی ہے، قربانی بھی میرے لیے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے اندر قربانی کرنے کی اور نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے وضو توڑنے والی 6 چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ موزوں، پگڑی اور پلستر پر مسح کے مسائل۔ جرابوں کے اوپر، سوکس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یا اگر کسی کی بازو ٹوٹی کے اوپر پلستر ہوا ہے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یا اگر کسی نے پگڑی پہنی ہے، بڑی مشکل سے اس نے پگڑی باندھی ہے تو اس کو دوبارہ سے کھولے، پھر وضو کرنے کے بعد دوبارہ پگڑی کو باندھے، کیا کرے؟ اس کے مسائل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز، موزوں یا جرابوں، سوکس پر مسح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جیسا کہ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے 70 صحابہ نے سوکس پر مسح کا بیان کیا، مزید اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ یاد رکھیں ایک چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور کئی صحابہ کی بھی سنت تھی،
کہ وہ کیا کرتے تھے، جب جرابیں پہنی ہوتی تھی، ساکس پہنی ہوتی تھی، تو وہ بعض اوقات مسح اس کے اوپر سے کر لیتے تھے۔ لیکن کیا ہفتہ ہفتہ ایک ہی ساکس پہنی رکھی اور اسی پر مسح ہوتا رہے؟ ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ وہ جو سفر کے اندر نہیں ہے، جس طرح ہم لوگ عام یہیں پر رہنے والے یہیں پر بیٹھے ہیں، ایک دن یعنی 5 نمازیں ایک مرتبہ ساکس پہن کے پڑھی جا سکتی ہیں مسح کرنے سے۔ یعنی ساکس پہنی، صبح آپ نے وضو کر کے ساکس پہنی ہے، پاؤں تو صاف ہو گئے پر ساکس پہن لیے، اب اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ جب وضو کریں گے پھر آپ مسح ساکس کے اوپر سے ہی کریں گے، پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ سردیوں کے اندر اکثر یہ کام کیا جاتا ہے، پھر پاؤں کے اوپر صرف ساکس کے اوپر مسح ہی کیا جائے گا، پھر اس طرح عصر کی بھی، پھر اس طرح مغرب کی، پھر عشاء کے وقت دوبارہ اوپر سے مسح کیا جائے گا۔ اس طرح 5 نمازیں کس کے ساتھ ہم نے پڑھی؟ ساکس کے ساتھ۔ 5ویں نماز پڑھ لیا، اس کے بعد اب یہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو ایک ہی ساکس کے اندر، اب آپ کو اتار کے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ سفر کے اندر ہیں، یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں، مثال طور پہ آپ کسی پہاڑی علاقوں کی طرف گئے ہیں سیر سپاٹے پہ، آپ نے ساکس پہنے یا بوٹس پہنے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، یہاں پہ دل نہیں کرتا، تو وہاں پہ جائے پہاڑی علاقوں میں کیا دل کرنا ہے کہ ٹھنڈ کے اندر اتار کے ہم پاؤں دھوئیں؟ تو اس کنڈیشن کے اندر 3 دن تک ایک ہی ساکس کے اندر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ، پہلے وضو کریں گے یعنی پاؤں کو بھی دھوئیں گے ساتھ، اس کے اوپر سے ساکس پہن کے پھر 3 دن پورے کریں گے، سمجھا کہ میکسیمم 3 دن، زیادہ 3 دن، کم سے کم نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ وہ جو سفر کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے میکسیمم 1 دن ہے مسح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرابوں پر مسح کیا، اور ان کے زمانے میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، جو اس مسئلے پر صحابہ کے اجماع کی دلیل ہے۔ مزید یہ کہ نظر کے اعتبار سے بھی موضوع اور جرابوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں پر مسح کرنے کی ایک ہی وجہ ہے۔ چلے ایک چیز کلیئر کٹ سن لیتے ہیں، وہ یہ کہ ایک ساکس وہ ہوتی ہیں جو کہ چمڑے کی ہوتی ہیں، جن کے ساتھ زپ لگی ہوتی ہے، وہ اکثر ہمارے تبلیغی جماعت والے جو بھائی ہوتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، ان نے اکثر پہنی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں موزے۔ لیکن عام جو ساکس ہوتی ہیں وہ کپڑے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے اور موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ اب کچھ ساکس ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل انتہائی باریک ہوتی ہیں، جالی والی ہوتی ہیں، جن کے اندر سے آپ کا پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ کم از کم ساکس اتنی تو ہوں جس سے پاؤں ڈھکا جا رہا ہو، اور ساکس پہ مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساکس کم از کم ٹخنوں سے اوپر ہوں، کیونکہ وضو کتنا کرتے ہیں ہم، پاؤں کتنا دھوتے ہیں؟ ٹخنوں تک دھوتے ہیں، ٹخنوں کو بھی ساتھ دھوتے ہیں۔ اس لیے اگر جو جرابوں کے اوپر مسح کریں گے، ساکس کے اوپر مسح کریں گے، تو ضروری ہے کہ ہمارے ٹخنے بھی ساکس کے اندر ڈھکے ہوں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ ساکس زیادہ باریک نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس کے اندر پاؤں ہمارا نظر آ رہا ہے، ایسی کنڈیشن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، بعض کا یہ ہوتا ہے ہماری ساکس پھٹی بھی ہوتی ہیں، اب اس کے اندر سے پاؤں نظر بھی آ رہا ہے، اب آپ کہیں کہ میں اسی کے اوپر مسح کر لوں، تو یہ بھی کام درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو اتار کے ہی دھوئیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ساکس چینج کر لیں۔ چلیں، اس کے بعد موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کی 4 شرائط ہیں۔ باوضو پہنے ہوں، پاؤں ٹخنوں تک ڈھکے ہوں، مقررہ مدت کے دوران ہوں، اور موزے یا جرابیں پاک ہوں۔ وہی جو 4 چیزیں جو میں نے پہلے بیان کر دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے، 3 دن اور رات مسافر کے لیے، اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ یعنی ایک بندہ جو سفر کے اندر ہی اس کے لیے 1 دن ہے، اور جو سفر میں اس کے لیے 3 دن ہے موزوں پر مسح کرنے کے لیے۔ چلیں، مسح کی مدت پہلی بار مسح کرنے سے شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے موزوں پر موزے پہنے ہوں اور ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پہلی بار مسح کیا گیا ہو، تو اگلے دن ظہر سے پہلے تک مقیم اور 3 دن تک مسافر مسح کر سکتا ہے۔ وہی بات جو پہلے بیان کر دی۔ موزوں پر مسح پاؤں کے اوپر سے کرنا مسنون ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین اپنی رائے سے ہوتا تو موزوں پر اوپر کی بجائے نیچے سے مسح کیا جاتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ موزے جب پہننے یا ساکس سے پہنی ہوئی ہے اس پر مسح کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر سے، یعنی ساکس کے اوپر سے آپ ہاتھ پھیریں گے، نیچے سے ہاتھ نہیں پھیریں گے، نیچے سے مسح نہیں کریں گے۔ سیدنا علی نے ایک بات بڑی پیاری بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کی چیز ہوتی، یعنی عقل کے مطابق ہوتی دین، تو پھر جرابیں جو سی ہیں ان کے نیچے سے مسح کرتے، اوپر سے نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ پاؤں نیچے سے زمین پہ لگتے ہیں، اوپر سے نہیں لگتے۔ سیدنا علی نے بات کی کہ دین جو سے ہے وہ عقل کے مطابق نہیں تولنا،
کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کیا بات کرتا ہے۔ دین نے بات کر دی ہے، مان لیں چاہے جیسی بھی بات کی ہے، کیونکہ ہماری عقل دین سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست ذرا تو نہیں ہماری عقل، اللہ تعالیٰ کی دانشوری تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ناقابل بیان ہے، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لمٹ بھی نہیں مقرر کی جا سکتی۔ انسان کی عقل ہی بڑی محدود ہے، انسان کے میری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کا مطلب واقعی نہیں آ سکتی انسان کی عقل میں بات، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ انسان کی عقل ہے۔ چلیں نیکسٹ پارٹ، عقیدہ مسلم۔ اس کے اندر ہم نے کل اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر موجود ہے۔ آج پڑھیں گے کہ احسان کے کیا معنی ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے یقین و ایمان اور دل جمی سے کی جائے کہ جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ دین کے اندر احسان سے مراد یہ ہے کہ آپ عبادات کو اس طریقے سے کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ تصور مائنڈ کے اندر نہیں آ سکتا، یہ آپ کے مائنڈ میں خیالات نہیں آ سکتے، تو کم از کم یہ تو ضرور آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے کام کرتے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں دین کے اندر احسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 218 کے اندر بیان فرمایا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے پہلے ایک مثال بیان کی تھی کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالی رات ہو، اور کالے پہاڑ کے کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے لگنے والی لکیر جو سی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے تو میری نقل و حرکت کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ریٹ کے فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کنڈیشن اپنے اندر طاری کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تصور کرنا کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں؟ اس کی صرف ایک ریزن یہ ہے، جب انسان یہ تصور کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو انسان کو الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں میں اس ذات کو دیکھنے کا تصور کر رہا ہوں، پھر وہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا، خیالات نہیں آئیں گے۔ اگر یہ کنڈیشن طاری نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا، اس چیز کی کنڈیشن اپنے پر طاری کر لے گا، تصور کر لے گا، ٹھیک ہے، خیالوں کے اندر یہ لے آئے گا اس بات کو، تو انسان کبھی بھی غلط بات کی طرف سوچے گا ہی نہیں۔ کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے اپنی دکانوں کا حساب کتاب نہیں لگا رہا ہوگا، اپنے بیٹھ کے میتھ کے کویشچن نہیں سولو کر رہا ہوگا، بایولوجی کے کویشچن نہیں یاد کر رہا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے۔ جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے خیالات کو بھی، دماغ میں آنے والے تصورات کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم سمجھ لیں گے تب ہماری نماز للہیت کے لیے ہو جائے گی، ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک سب سے بہترین طریقہ وہ یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔